بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم میں خوش آمدید۔ آج ہم 7ویں جماعت کی کتاب سریر خامہ کا سبق نمبر 9 ابو محمد زکریا الرازی پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ اس کی مصنفہ کا نام رقیہ جعفری ہے، جو کہ اردو کی مایہ ناز شاعرہ ہیں۔ ان کی زیادہ تر تصانیف کی زبان سادہ اور صاف ہوتی ہے اور شگفتہ ہوتی ہے۔ ان کی تصانیف بہت ہی اعلیٰ معیار پیش کرتی ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ابو محمد زکریا الرازی کے متعلق ہے۔ ابو محمد زکریا الرازی کا اصل نام ابو بکر محمد ابن زکریا رازی تھا، جو کہ ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے ان کا نام رازی مشہور ہوا۔ زکریا الرازی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کی ضروریات زندگی بھی محدود سی تھی۔ ان نے معمولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زندگی بے فکری سے گزارنا شروع کر دی۔ اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا زندگی ہوئی جو کھانے پینے اور تفریح میں کٹ جائے۔ اس وقت آپ کو احساس ہوا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، چنانچہ اس وقت ان نے اپنا پسندیدہ مشغلہ عود بجانا چھوڑ دیا اور اپنے گھر بار کی فکر کرنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں اس وقت نہ تو کوئی ہنر تھا اور نہ ہی تعلیم۔ اس وجہ سے آپ نے اپنے زمانے کے باقی لوگوں کی دیکھا دیکھی سونا بنانے کی کوشش میں لگ گئے اور اپنے گھر میں ہی ایک بھٹی بنا لی۔ وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی اور تجربے کرنے لگے۔ اس وجہ سے ہی ان کی بہت سے کیمیا گروں سے بھی جان پہچان ہو گئی۔ رازی سونا بنا کر راتوں رات امیر تو نہ بن سکا، لیکن اس کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آ گئے، یعنی کہ ان کو جب سونا بنانے کی کوشش میں وہ ایک دم سے سونا تو نہ بنا سکے اور نہ ہی امیر ہو سکے۔ ان کو دو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے۔ وہ واقعات کیا تھے؟ وہ واقعات یہ تھے کہ اول یہ کہ ان کو بہت سی جڑی بوٹیوں اور کیمیائی مادوں کے خواص اور اثرات معلوم ہو گئے، اور دوم ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ وہ یہ تھا کہ بٹی کے پاس مسلسل کام کرنے اور کیمیائی مادوں کا دھواں آنکھوں کو لگنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں کی تکلیف جب حد سے زیادہ ہو گئی تو آپ ایک طبیب کے پاس گئے۔ طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد علاج کے لیے 500 سونے کی اشرفیاں طلب کی۔ رازی یہ سن کر بہت حیران ہوئے، لیکن آنکھوں کو اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ ان کو 500 اشرفیاں دینی ہی پڑی اور اپنی آنکھوں کا علاج کروانا پڑا۔ اس وقت طبیب نے رازی سے جب ان کی آنکھوں کی تکلیف درست ہو گئی تو اس وقت طبیب نے رازی سے کہا کہ تم بے مقصد ہی اپنی جان کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اصل تو سونا تو انسان کے ہاتھ کا ہنر ہے۔ یعنی کہ طبیب نے انہیں سمجھایا کہ اصل چیز کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ کا ہنر ہے۔ دیکھو میرے ہاتھ میں ہنر تھا تو میں نے 500 سونے کی اشرفیاں بھی حاصل کر لی اور تمہاری تکلیف بھی دور کر دی۔ اس بات نے رازی کے دل پر بہت زیادہ گہرا اثر کیا۔ اس وقت رازی کو وقت کے ضیاع کا احساس ہوا۔ اس نے اس وقت تعلیم اور ہنر حاصل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر بغداد چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 38 سال تھی۔ ان دنوں بغداد تمام علوم و فنون کا مرکز تھا۔
راضی بھی اسی مقصد کے لیے بغداد آیا تھا۔ بغداد میں راضی کی ملاقات ماہر طب علی بن سہیل سے ہوگی۔ علی بن سہیل کا حلقہ تدریس بہت زیادہ وسیع تھا۔ راضی بھی اس میں ہی شامل ہو گیا۔ وہ دن رات کی محنت سے طبی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں آپ نے تعلیم مکمل کر لی اور مزید مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ بغداد میں بہت سے سرکاری ہسپتال تھے، جن سب کا نگران اعلیٰ کون تھا؟ نگران اعلیٰ علی بن سہیل تھا۔ وہ خود سب سے بڑے ہسپتال میں بیٹھتا تھا اور راضی بھی اس کے ساتھ اسی ہسپتال میں جانا شروع ہو گئے۔ اس ہسپتال کا تجربہ راضی کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ثابت ہوا۔ اب راضی ایک ماہر طبیب بن چکا تھا۔ راضی کے اپنے وطن رہ میں بھی بہت سے سرکاری ہسپتال تھے۔ ان میں ایک بڑے ہسپتال میں نگران اعلیٰ کی جگہ خالی ہوئی تو راضی کا تقرر وہاں کر دیا گیا۔ راضی نے ہسپتال کا انتظام اس طرح سنبھالا کہ کچھ ہی دنوں میں اس ہسپتال کا شمار بہترین ہسپتالوں میں ہونے لگا۔ راضی نے وہاں ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بنایا جو پہلے مریض کو دیکھتا، پھر جو مریض زیادہ پیچیدہ مرض میں مبتلا ہوتا اس کو راضی کے پاس بھیجا جاتا اور راضی اس کا علاج کرتا۔ تو بچوں، سب سے پہلے خصوصی مشاورت کا طریقہ کس نے رائج کیا؟ وہ کون شخص تھا جسے سب سے پہلے ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا اور خصوصی مشاورت کا طریقہ ایجاد کیا؟ وہ کون تھا؟ وہ تھے ابو محمد زکریا الرازی۔ راضی ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ کا طریقہ رائج کیا۔ اس کو جو بھی بات سوچتی وہ نرالی ہی ہوتی۔ ایک دفعہ حکومت نے اسے ایک اچھا ہسپتال قائم کرنے کے لیے مشاورت راضی کے سپرد کی تو راضی نے پہلا مرلہ زمین کا انتخاب تھا۔ ہسپتال بنانے کے لیے سب سے پہلے راضی نے کیا سوچا کہ زمین کا انتخاب کیا جائے، یعنی اس جگہ کو منتخب کیا جائے جہاں پر ہسپتال بننا ہے۔ تو ان نے کیا طریقہ اختیار کیا زمین کو منتخب کرنے کے لیے؟ ان نے مختلف مقامات پر گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے اور اتباع کی ایک ٹیم تیار کی جو 3 دن تک مسلسل گوشت کے ٹکڑوں کا معائنہ کرتی رہی، اور تیسرے دن ایک تحریری رپورٹ تیار کی گئی۔ جس جگہ کا گوشت سب سے بہتر حالت میں پایا گیا اس جگہ کو ہسپتال کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا۔ طب میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ، یعنی راضی کا طب کے میدان میں سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ سب سے بڑا کارنامہ آپ کا یہ تھا کہ یعنی آپ نے چیچک اور اس کی چیچک جو ایک بیماری ہے، اس میں آپ نے اس کی اور اس کی تحقیق، چیچک اور اس کی تحقیق، اس کے اسباب، اس مرض میں ضروری احتیاط اور اس کے علاج کے علاوہ آپ نے خسرہ کی وجوہات اور علاج کے بارے میں بھی بہت سی کتابیں لکھی۔ لیکن چیچک کے موضوع پر آپ نے جو کتاب لکھی وہ چیچک کے موضوع پر آپ کی کتاب سب سے پہلی کتاب تھی اور سینکڑوں برس تک یورپ کے طبی کالجوں کے نصاب کا حصہ رہی۔ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی: صفحہ نمبر 107 فیڈنگ کے صفحہ نمبر 107 پر موجود ہیں، جو کہ آپ نے نیٹ کاپیز پر خوش خط لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔